اوقات کہ کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے کہ انسان کا دل چوٹ کھا جاتا ہے اور وہ امیڈیٹلی کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی اور ولایت یہ کسبی بھی نہیں ہے، یعنی کوششوں سے ولایت نہیں ملتی، اللہ کی عطا سے ولایت ملتی ہے۔ البتہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایمان کامل ہو جائے، تقویٰ ہو جائے، مضبوط مل جائے، دیکھیے آپ کو میں آپ ہی کی فیلڈ کے حساب سے سمجھاؤں کہ ایک شخص جب نیا آتا ہے نا، وہ بولے کہ میں یوں بن جاؤں، تو آپ بولے گا ٹائم لگے گا، آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے بنیادی چیز تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے۔ آپ رب کی نافرمانی پر رہتے ہوئے کہیں کہ ایمان مضبوط ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دیوار کو کھودتے ہوئے آپ بولو کہ دیوار بھی مضبوط ہو اور میرا کھودنا بھی بند نہ ہو، تو دیوار کیسے مضبوط ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو جب تک بندہ گناہ نہ چھوڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے؟ پہلا گناہ چھوڑ دے۔ یعنی جس کو آپ نے کہا نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کروں گا، وہ کام چھوڑ دیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی گناہ گار انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو رات کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اس کا ضمیر اس کو نوک کرتا ہے کہ آج تم نے یہ غلط کام کیا، جو اسے بے چین کر دیتا ہے۔ اس انسان کو جس نے دن میں گناہ کیا یا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کیا، جب ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے۔ وہ اس بے چینی کی جو کیفیت ہے، اگر اس کو انسان محسوس کر لے کہ یہ کہاں سے یہ اشارہ آپ کو ملا ہے، تو پھر آپ کی والی بات ہے کہ گناہ کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں تو خود بخود۔ غلام محی الدین بھائی یہ بتائیں، آپ نے جو بات کی کہ ضمیر، انسان کا ضمیر اس کے انتہائی اندر کی بات ہے نا، کہ اس کے اندر سے اس کو ایک جھنجھوڑا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر غافل اب کون ہوگا جو اپنے اندر کی دستک کا بھی آواز نہیں سنتا؟ وہ کتنی گہری نیند سویا ہے، ذرا یہ سوچئے کہ وہ اپنے اندر کی آواز کو بھی محسوس نہیں کرتا اور صرف بات کرتا ہے کہ جناب یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے بھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ امیڈیٹلی اس چیز سے نکل آئے، توبہ کی طرف آئے، اور جب توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اگر وقتی طور پر آزمائش آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید اچھے سے اچھے معاملات کرتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے۔ مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ہمارے جواز وسیم صاحب ہیں، مگر حضرت نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ ایسا ہی سوال لاسٹ ٹائم اورنگزیب جو صاحب تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی۔ دیکھیے میں آپ کو بہت کلیئرلی بات، کرسٹل کلیئر بات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حقیقت کو محسوس بھی کریں گے اور حقیقت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ بتائیے، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا کلام سچا، بے شک سچا، بے شک اللہ کا کلام سچا، 100%، ٹھیک ہے، اس کا یہ ارشاد سچا، اور یہ حقیقت ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ یہی موضوع ہمارا اورنگزیب بھائی کے ساتھ چلا تھا۔ تو میں نے ان کو عرض کی تھی کہ اورنگزیب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا سوال مجھے یاد شاید یہی تھا کہ نماز کے باوجود بھی ہم برائی سے کیوں نہیں بچ پاتے، یہی سوال تھا۔ تو میں نے ان کو یہی عرض کی تھی کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، کیا ہماری وہ نماز ہے جو ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک سکے؟ پراپر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر کافی ہماری ڈیبیٹ ہوئی۔ پھر ان کو عرض کی کہ دیکھیں نماز میں قرأت یعنی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، قرأت نماز میں فرض ہے، کیا ہمارا قرآن پڑھنا درست ہے؟ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا نماز کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو۔ تو اگر کسی سے جیسے پوچھا جائے نارمل کہ یہ بتائیے کہ غسل فرض ہوا، تو غسل فرض ہوا تو کتنے فرض ادا کیے کہ آپ کا فرض غسل اتر گیا؟ تو اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ غسل فرض اتارنے کے بھی کوئی فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ بھائی فرض غسل کرنے کے بھی کچھ فرض ہیں کہ جس سے یہ فرض اتر جائے گا اور میں پاک ہو جاؤں گا۔
ہے تو وہ سرسری پتہ ہے اور اس کی جو بعض اوقات باریکیاں ہوتی ہیں اس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح وضو پر بات ہوئی تو یہ اس پر بھی کافی ڈیبیٹ چلی اور میں نے کوئی عرض کی کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان ایک شاید نماز پڑھا اس کی قرات ہی غلط ہے, اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوا, اس سے فرض ہی ادا نہیں کیا, اس نے غسل کا فرض ہی ادا نہیں کیا, اس کو یہی نہیں پتا کہ سجدہ کیسے صحیح ہوگا, رکوع کیسے صحیح ہوگا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایکٹنگ نہیں ہے, میری بات سمجھ رہے, یہ ایکٹنگ نہیں ہے جو آپ دیکھ دیکھ کر آپ سیکھ گئے دین ہے کہ جناب اس نے اس کو دیکھا تو اس کی ایکٹنگ کر لی تو لوگوں نے کہا یار اس کے جیسا ہے, اس نے اس کی ایکٹنگ کر لی تو بولے اس کے جیسا ہے. یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ دین ہے, یہ سیکھنا پڑے گا, پوچھنا پڑے گا. اگرچہ نماز پڑھنی ایسی ہے جیسے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, خود سرکار فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو, مگر نماز سیکھنی پڑے گی اور نماز ہم نے سیکھی نہیں ہے, ہم دیکھ کر رکوع سجود قیام اللہ اکبر اور یہ سب ہم دیکھ کر رہے ہیں, پوچھی نہیں ہے. اچھا پوچھی ہے تو جس سے پوچھی ہے اس کو کتنا آتا تھا, یہ ایک الگ سوال ہے, ٹھیک ہے. اگر اس نے بتایا بھی ہے تو پھر کسی اور سے پوچھا تو اس نے ہمیں کچھ اور بتایا ہے, ایسا بھی بڑا ہوا ہے. نارملی میں ایک مسجد میں جاتا تھا حضرت, آپ سے ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ, اور پاپا جی سے بھی ہوئی ہے, ان کے ہاتھوں سے امامہ بھی سجایا, اور مدنی مرکز میں ہم ملتان بھی جاتے ہیں رمضان شہزاد, کیونکہ سال بعد ملاقات ہوتی ہے نا سر آپ سے, تو رمضان شہزاد اطاری ماشاءاللہ, تو میں بابا جی کا مرید بھی ہوں, ان کے ہاتھوں سے امامہ بھی سجایا ہوا ہے, اور ہر سال ہم اپنے قافلے کو لے کر آتے ہیں ملتان سے, یہ میرے سینئر ہیں سب لوگ. تو جب سے بابا جی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ دل بھی لگتا ہے دین کی طرف, اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر چلتا ہوں الحمدللہ, اور دوسرے اس کام کو تھوڑا چھوڑ کر اور کام بھی شروع کیا ہوا ہے. نماز درست کرنے پر میرا مشورہ ہے کہ دھیان دیجیے آپ سب کے سب, نماز شروع بھی کیجیے. آپ نے جو بات کی نا کہ کسی سے پوچھا پھر کسی اور سے پوچھا, اصل میں ایک ہے بے قاعدہ علم اور ایک ہے باقاعدہ علم. ہم چلتے چلتے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں, ایک بات پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کرتے. پورا نماز کا ایک کورس ہے دعوت اسلامی میں, بڑا زبردست ماشاءاللہ, کیونکہ یہ پرابلم ہمیں ہوتا تھا, لوگ ایک مسئلہ پوچھتے تھے پھر اٹکتے تھے تو دوسرا پوچھتے تھے. تو پراپر ہم نے اب 7 دن کا فیضان نماز کورس ہی ڈیزائن کر لیا ہے. جیسے آپ 3 دن کے لیے آئے نا, اب اگلا کوئی اسٹیپ اٹھاتے ہیں انشاءاللہ مجلس کے ذریعے کہ ہے نا کہ 7 دن کا ایک فیضان نماز کورس لاہور میں بھی, مرکز الاولیاء لاہور میں یا کراچی والوں کے لیے کراچی میں ارینج کرتے ہیں, اور وہ پورے دن کا بے شک نہ ہو, آپ روز کے 3-4 گھنٹے دے دیں, آپ ودن 7 days انشاءاللہ پراپر آپ نماز سیکھ جائیں گے, چیزیں کریکٹ ہو جائیں گی. بعض اوقات سالوں سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کسی غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں. بالکل ایسی یہ کورس کر لیں گے تو نبی پاک کے طریقے پر نماز سیکھ جائیں گے انشاءاللہ, پراپر وے میں سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. میں اس کا کورس کرتا ہوں, ضرور آئیے, ضرور. اگر مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو میں اسے ضرور سیکھوں گا. آپ اپنے جو بھی جان پہچان والے ہیں نا, ان تک یہ میسج کنوے کریں. جیسے آج جیسے یہاں بیٹھے تو یہاں ہم بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. پریشانی یہ ہے کہ جیسے ہمارا ماحول بدلتا ہے نا, ہماری لینگویج بدل جاتی ہے, ہماری ورڈنگ بدل جاتی ہے, ہمارے تھنکنگ سب چینج ہو جاتی ہے. مجھے ماحول کی برکت, صحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. تو جیسی صحبت ہوگی نا ویسی ہماری ڈسکشن ہو جاتی ہے. میرا مشورہ یہی ہے آپ کو کہ آپ کے جتنے جان پہچان والے ہیں ان میں آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری رکھیں. کہ دیکھیں مطلب اصل ہے یہ جاری ہے. آپ سے پہلے کتنے لوگ مشہور تھے, آج وہ دنیا میں نہیں. بے شک. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں غور کریں کہ وہ کہاں گئے اور اب کیا ہے. اور آپ اگر مشہور ہیں تو کل آپ دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بعد شاید کوئی اور آ جائے گا جو وہ مشہور ہو جائے گا, لوگ آپ کو بھول جائیں گے, اس کو بھول جائیں گے. تو راہ انسان وہ اختیار کرے کہ اگر مرنے کے بعد اگر ایک تو اس کو یاد رکھا جائے, کہ یاد بھی اتنا خوبصورت اور مثبت انداز میں رکھا. میرا کوئی یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ ایک کلچر کو تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں. میں خود چاہ رہا ہوں کہ شو بیس کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں اور مطلب جو ایک عجیب و غریب چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو بھی ریموو کیا جائے. ڈیفینیٹ آپ کی آواز, چونکہ آپ بولیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کی آواز زیادہ سن لی جائے. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب اس فیلڈ کا کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور جب اس کی برسی منائی جاتی ہے
تو برسی پر اگر گلوکار گیا ہے تو اس کے گانے بجائے جائیں گے, ٹریبیوٹ پہ وہی کیا جاتا ہے. اگر ایکٹر گیا ہے تو اس کی اداکاری دکھائی جائے گی. بالکل ایسی ہے. اب وہ بیچارہ مطلب کہ وہ اللہ کرے کہ وہ توبہ پر انتقال ہوا اس کا, ٹھیک ہے, کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ پر موت دی ہو اور وہ مرنے کے بعد اللہ کے رحمت کے سائے میں ہو. مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے. لیکن مرتے ہی تو دیکھیں, جیتے جی جب ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا شریعت کے مطابق ہے, کتنا غیر شرعی ہے, مرنے کے بعد تو اور ڈکلیئر ہو جاتا نا کہ یار یہ تو مطلب تو دنیا کی مال و محبت و شہرت میں پھنس گئے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے کہ ہم پھر بھی گانے سے ٹربیوٹ کر رہے ہیں اس کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد اس کی برسی پر اس کے گانے ہوں گے. یہ طبقہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ اس کے سال پورا ہونے پر لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں, لوگ اس کی مسجد بنانے پر اس کے نیکی کے یاد کر کے اس کے لیے برسی یا دعا کرتے ہیں. تو ایک تو اس پر کوئی ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک آپ کے یہاں ایک ہیزیٹیشن ہونا چاہیے کہ یار کیا مطلب میرے مرنے کے بعد بھی تم دنیا کو یہ دکھاؤ گے کہ میں یہ کام کرتا تھا. نمبر 1. پھر آپ مجھ سے ذرا اس معاملے میں سوال جواب کر سکتے ہیں. نمبر 2, دیکھیں کوئلے کو کوئلہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, کالے کو کالا کہنے میں کوئی حرج نہیں, غلط کو غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں. میں اگر مذہبی طور پر بھی اگر پہچانا جا رہا ہوں اور اگر میں اس وقت بھی کوئی غلط بات کروں گا تو مجھے کہا جائے گا کہ عمران تم غلط کہہ رہے ہو, تو میرا کام ہے کہ میں اس غلط بات سے ایکسیپٹ کروں. جنٹل مین آدمی یہی ہوگا کہ آدمی غلط بات کو ایکسیپٹ کر لے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس فیلڈ کے حوالے سے جو آپ کی فیلڈ ہے, اس میں اس دن بھی آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جو ہماری ڈسکشنیں ہوئی تھیں, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, کتنے غیر شرعی معاملات ہیں, عورت کا معاملہ, موسیقی کا معاملہ, بے پردگی وغیرہ وغیرہ. اب اس پورے مطلب کہ گناہ کے پلندے پر کھڑے ہو کر اس کا قد اونچا ہو گیا اور لوگ اس کو پہچانتے تو کہتا ہے سب اللہ کا شکر ہے. ہاں کہتے اللہ نے عزت دی ہے, یہ سب اللہ کا کرم ہے. تو گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا ذوالقرنین بھائی. میں آپ کو جو باٹم کی بات بتا رہا ہوں, گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرم تو نیکی ہے. اگر آپ محسوس نہ کیجئے تو مجھے ذرا سا موقع دے دیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو ہر دفعہ ہر روز ہی یہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں. آپ فرمائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہم کریں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ